ایم اے پریویس اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں پہلے پیپر کے غزل گو شعراء کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں نے گزشتہ دنوں ولی، میر، داغ وغیرہ، ناسخ کی غزل گوئی پر آپ سے گفتگو کی۔ آج اردو کے ایک عظیم شاعر کی سوانح حیات اور ان کی شعری خصوصیات سے متعلق اپنے معروضات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شمار اردو کے ان ادیبوں اور شاعروں میں ہوتا ہے جن کے احسان سے اردو نثر اور اردو نظم دونوں گراں بار ہیں۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب 1795 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ شاہ عالم مغل بادشاہ کے ملازم تھے، مگر کسی سبب کی بنا پر وہ شاہی ملازمت سے برطرف کر دیے گئے، تو نواب آصف الدولہ جو اودھ کے نواب تھے ان کے ملازم ہوئے۔ نواب آصف الدولہ کی ملازمت میں مرزا عبداللہ بیگ بہت کم عرصے رہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اودھ میں نواب آصف الدولہ کے دربار کو چھوڑ کر حیدرآباد میں نظام علی خان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ جس زمانے میں وہ نظام علی خان کے دربار سے وابستہ تھے، وہاں حیدرآباد میں ایک خانہ جنگی ہوئی۔ اس خانہ جنگی میں مرزا عبداللہ بیگ معتوب ہوئے اور ان کی نوکری جاتی رہی۔ جب حیدرآباد سے ملازمت ختم ہو گئی تو وہ الور کے راجہ بختاور سنگھ کے ملازم ہوئے، اور اس زمانے میں جو ہے وہ ان راجاؤں مہاراجاؤں کے درمیان اپنے اقتدار کو لے کے جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اسی طرح کی کسی ایک جنگ میں وہ مارے گئے۔ جس زمانے میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت غالب کی عمر مشکل سے 6 یا 7 برس تھی۔ 6-7 برس کی مختصر سی عمر میں غالب یتیم ہو گئے۔ غالب کے حقیقی چچا مرزا نصر اللہ بیگ اکبر آباد کے صوبے دار تھے۔ انہوں نے غالب کی پرورش کی، اور یہ سلسلہ 1801 یا 1802 سے لے کے 1806 تک چلا۔ 1806 میں جنرل لیک کے عمل دخل سے ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کی صوبے داری جاتی رہی، مگر اس صوبے داری کے عوض انگریز حکومت نے ان کو پینشن دینا منظور کیا۔ اسی کے کچھ عرصے بعد جب وہ اکبر آباد کی صوبے داری سے برطرف ہوئے اور ان پینشن یاب ہوئے، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی مرزا نصر اللہ بیگ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت مرزا نصر اللہ بیگ کا انتقال ہوا، اس وقت مرزا اسد اللہ خان غالب کی عمر کوئی 9 یا 10 برس تھی، یعنی 1806 کے آس پاس ہی ان کا انتقال ہوا۔ 7 رجب 1225 ہجری مطابق 1808 عیسوی میں مرزا اسد اللہ خان کی شادی 13 برس کی عمر میں ہو گئی۔
جسے غالب نے پاؤں کی بیڑی کہا ہے، اور ان کے 7 اولادیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہوئیں، مگر ان کی کوئی بھی اولاد 15 ماہ سے زائد زندہ نہ رہی۔ جوانی کے عالم میں مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ کی سکونت ترک کر کے دہلی آئے۔ یہاں ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کی جو جاگیریں اور جو ہے وہ صوبیداری گئی تھی، اس کی پینشن میں سے جو ہے وہ انہیں بھی حصہ ملا، اور وہ 750 روپے پینشن کے ان کے حصے میں آئے۔ بہادر شاہ ظفر کی جانب سے جو ہے وہ جب مرزا اسد اللہ خان غالب دہلی آئے اور دہلی میں قلعہ معلیٰ سے وابستہ ہوئے، تو بہادر شاہ ظفر کی جانب سے انہیں 600 روپے سال وظیفہ ملتا تھا۔ یہ وظیفہ 300 روپے کر کے سال میں 2 بار ملتا تھا، جس کا شکوہ غالب نے اپنے جو ہے وہ ایک قطعے میں کیا تھا کہ میری تنخواہ جو مقرر ہے اس کے ملنے کا ہے عجب ہنجار، رسم ہے مردے کی چھماہی ایک، خلق کا اسی چلن پہ ہے مدار، مجھ کو دیکھو تو ہوں بقید حیات، اور چھماہی ہو سال میں 2 بار، بس کہ لیتا ہوں ہر مہینے قرض، اور رہتی ہے سود کی تکرار، میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک ساہوکار، آپ کا بندہ اور پھروں ننگا، آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار، میری تنخواہ کیجئے ماہ بماہ، تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ غالب کے اس شکایتی قطعے کے بعد غالب کو یہ وظیفہ جو سال میں 2 بار ملتا تھا ماہ بماہ ملنے لگا۔ ولی عہد سلطنت کی جانب سے بھی 400 روپے ماہوار غالب کو ملتے تھے، جو ان کے انتقال کے بعد بند ہو گئے۔ اللہ جب رزق کا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو وہ دوسرا رزق کا دروازہ کھولتا ضرور ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غالب کے لیے بھی ایک نیا دروازہ کھلا، اور انہیں واجد علی شاہ کے دربار سے مدح سرائی کے عوض 500 روپے ملنے لگے، لیکن یہ بھی بمشکل تمام 2 ہی برس ملے، اور اس کے بعد بند ہو گئے، اس لیے کہ 1857 میں واجد علی شاہ کی سلطنت جاتی رہی۔ انگریز سرکار اور مغل دربار سے 1857 تک یہ پنشن اور تنخواہ ملتی رہی۔ 1857 کے بعد یہ تنخواہ بند ہو گئی۔ 1854 سے یوسف علی خان نواب رامپور، جو غالب کے شاگرد بھی تھے، موقع بموقع غالب کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے۔ جب 1857 میں غالب کی پینشن بند ہوئی اور جو ہے وہ نواب رامپور یوسف علی خان کو پتہ چلا، تو انہوں نے جو ہے وہ جولائی 1859 کے بعد غالب کو ماہ بماہ 55 روپے ماہوار بھیجنا شروع کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غالب
کی آمدنی کے سارے دروازے جو ہے وہ تقریباً بند تھے۔ انگریز سرکار سے ملنے والی پینشن بند تھی۔ اس پینشن کی بحالی کے لیے غالب کلکتہ تک گئے اور انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کی مدھوسنا میں قصیدہ تک کہا۔ بہرحال ان کی یہ کوششیں رنگ لائیں اور ان کی پینشن جو ہے وہ بحال ہوئی۔ 1858 عیسوی میں غالب پہلی بار بہت زبردست بیمار ہوئے، مگر کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ دلی کی تباہی اور اپنے احباب و رفقا کی موت کا مرثیہ پڑھتے پڑھتے غالب غدر کے 12 برس بعد 1869 عیسوی میں دہلی میں وفات پا گئے اور وہیں دفن بھی ہوئے۔ آج بھی ان کی قبر مرجع خلائق ہے۔ لوگ دہلی آتے ہیں تو ان کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ غالب کو اپنی فارسی دانی پر بے انتہا ناز تھا، لیکن غالب کو بقائے دوام اردو نثر و نظم کی بنا پر نصیب ہوئی، نہ کہ جو ہے وہ فارسی شاعری اور فارسی دانی کی بنا پر۔ جہاں تک غالب کی تصانیف کا تعلق ہے تو غالب کے خطوط کے 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلی یہ ان کی حیات میں شائع ہوئے۔ ان کے علاوہ نادرات غالب بھی ان کے خطوط کا مجموعہ ہے جو ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ شائع ہوا۔ نادرات غالب میں ان خطوط کو جمع کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے دوست حقیر اکبر آبادی کو تحریر کیے تھے۔ خطوط کے مجموعے کے علاوہ جو تصانیف انہوں نے اپنی یادگار کے طور پر چھوڑیں، ان میں کلیات نظم فارسی، پنج آہنگ، مثنوی شان نبوت و ولایت، مہر نیمروز، قادر نامہ، دستمبو، قاطع برہان، لطائف غیبی، سبد چین اور دیوان اردو وغیرہ شامل ہیں۔ غالب کی حیات اور شاعری پر غالب کے انتقال کے ایک عرصے بعد ان کے شاگرد حالی نے یادگار غالب کے نام سے ان کی سوانح حیات لکھی، جس میں حالی نے غالب کی شاعری کی جہاں بے انتہا مدحو کی ہے، وہیں اپنے استاد کی کچھ خامیوں پر پردہ بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً انہوں نے غالب کے ڈومنی رکھنے کا تذکرہ نہیں کیا، جیل جانے کا، جوا کھیلنے کے الزام میں جیل جانے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس طرح کے واقعات ہیں جو حالی نے نظر انداز کیے۔ میرے خیال میں ایک اچھے سوانح نگار کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس شخصیت کی سوانح عمری لکھ رہا ہے اس کے عیب و ہنر دونوں کو پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرے۔
یادگار کے غالب کے بعد عبد الرحمن بجنوری نے غالب کے کلام پر اور غالب کی شاعری پر ایک بہت اہم کتاب لکھی، محاسن کلام غالب، اور اس میں انہوں نے غالب کی شاعری پر تبصرہ کیا۔ میری سوانح حیات سے متعلق گفتگو مکمل ہوئی۔ میں اگلے لیکچر میں غالب کی شاعری کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ آپ نے مجھے سنا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔